ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہم آپ کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اور یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو کوشش کی جو مجھے قتل کرنے کی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اب ان کو جو مرضی کر لو، آپ کیسز، ڈسکوالیفیکیشن، دہشت گردی کا کیس، یہ جو مرضی کر لیں، ان کو پتا ہے کہ یہ اب تحریک انصاف کو نہیں روک سکتے۔ لہذا کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ اور یہ جو واردات کی گئی تھی، یہ ان 3 لوگوں نے کی تھی۔ یہ 3 لوگ اس کے اندر شامل تھے، اور میں نے تینوں کے نام دے چکا ہوں، جس میں شہباز ملک سے بھاگیں گے، پھر سے ملک چھوڑ کے بھاگیں گے۔ اور ایک ہی طریقہ ہے ملک کو اب مزید تباہی سے بچانے کا، اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے۔ اور یہ جو ہماری مارچ ہے، یہ صرف یہ ہے، قوم بتانا چاہتی ہے، قوم ایک پیغام دینا چاہتی ہے۔ یہ جو مارچ کے ذریعے قوم یہ بتانا چاہتی ہے کہ یہ جو لوگ 30 سال سے ہمارے اوپر مسلط ہوئے اور لوٹا انہوں نے، قوم اب ان کو نہیں ایکسپٹ کرتی۔ قوم ان کے ساتھ متحد ہے۔ الیکشنز میں بار بار قوم نے بتایا کہ ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے، کہ پاکستان اب ادھر جا رہا ہے جدھر ڈیفالٹ ہونے کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا۔ جب روپیہ گرے گا پھر کیا ہوگا؟ مہنگائی بڑھے گی۔ تو آگے ہی مہنگائی آج زیادہ ہے، تو جب روپیہ مزید گرے گا تو اور مہنگائی بڑھ جائے گی، اور جب مہنگائی بڑھے گی غربت بڑھ جائے گی۔ 5 کروڑ پاکستانی ہیں جو غربت کی لکیر کے نیچے ہیں، اور اس کے اوپر 5 کروڑ پاکستانی ہیں جو اگر اسی طرح مہنگائی بڑھتی گئی، جو بڑھتی جا رہی ہے، تو وہ بھی غربت کی لکیر کے نیچے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکیں گے۔ تو ایک طرف معیشت نیچے جا رہی ہے، دوسری طرف میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس ملک کی نیشنل سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا کمپرومائز ہوگا۔ اس لیے میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا، اور جب میں نے یہ کہا، انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر غداری کے کیس بننا چاہیے، اور آج وہ ہم ادھر آ کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ایک اور خوف ہے، مجھے خوف یہ ہے کہ انہوں نے ملک سے بھاگ جانا ہے، کیسز اپنے معاف کروا کے معیشت سے سنبھالی نہیں جانی، انہوں نے ملک سے باہر بھاگ جانا ہے۔ اور اس لیے جو سارے کام کر رہے ہیں، اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے جو کر رہے ہیں، اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے ہمارے اوپر کیسز، یہ جو قاطعانہ حملہ میرے اوپر کیا ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہمیں اپوزیشن کو کسی طرح ختم کیا جائے، اپنے کیسز ختم کیے جائیں، اور یہ جو اب قانون بدل رہے ہیں، آرمی ایکٹ بدل رہے ہیں، صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح ہم آرمی چیف بھی وہ لے آئیں جو ہمارے ایجنڈا پہ کھڑا ہو جائے، جو ہمیں تحفظ دے، جو ہمیں بچائے۔ تو ساری کوشش یہ ملک کے لیے نہیں ہے، یہ سارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی طرح جو ہم نے 30 سالوں میں جو چوری کی، اور خاص طور پہ پچھلے 10 سال میں، ہم کسی طرح اس کو بچا لیں۔ جب میں پرائم منسٹر بنا تھا، میں نے پہلے دن اپنی قوم سے جب خطاب کیا تھا، میں نے یہ ایک چیز کہی تھی کہ ان کے مفادات اور پاکستان کے مفادات دونوں تضاد میں ہیں۔ اگر یہ رہ گئے، یہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، اور اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو ان لوگوں کو قانون کے نیچے لانا پڑے گا، ان کو NRO نہیں دینا پڑے گا۔ 3.5 سال میں کہتا رہا کہ میں NRO نہیں دوں گا کیونکہ ملک سے غداری ہوگی۔ آج یہ ملک سے غداری آپ کے سامنے ہو رہی ہے، قوم کے سامنے۔ کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ ملک کسان تباہ ہو گیا۔ سب کو سلام کرتا ہوں، لیکن دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب جدوجہد کرتے آپ انصاف کے لیے، یہ پھر اس کی پیچھے نہیں ہم مڑ کے دیکھتے، ہم اپنی کشتیاں جلا کے جدوجہد کرتے ہیں۔ اور میں انشاءاللہ جو پلان کر رہا ہوں، اور میں سیٹرڈے کو اناؤنس کروں گا کہ کس دن میں نے پنڈی پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ میری قوم جاگی ہوئی ہے آج، یہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا عوام کا سمندر انشاءاللہ پنڈی پہنچے گا، اور انشاءاللہ وہ جب عوام نکل آتی ہے
جب عوام میں شعور آ جاتا ہے تو پھر اس عوام کو کوئی کسی قسم کا ظالم اس کے بعد اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا جب وہ عوام اپنے حقوق کے اوپر کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں اب سب سے انشاءاللہ آج امید لگاتا ہوں کہ آپ سب نے انشاءاللہ پنڈی پہنچنے جب میں آپ کو دن دوں گا جس دن میں وہاں پہنچوں گا. پاکستان پائندہ باد.